اور فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن میں کلین چٹ دے دی گئی ہے اس وقت کے ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید کو. غاری صاحب ان پر ایک کیس تو ختم ہو گیا ہے، باقی تو بانی پی ٹی آئی نے جو الزامات ان پر لگائے ہوئے ہیں جنرل باجوہ پر، ایٹ لیسٹ فیض آباد دھرنا کمیشن سے تو ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. اب یہ ایٹ لیسٹ خوشائند بات ہے کہ کوئی ایک رپورٹ تو کمیشن کی پبلک ہوئی نا، اس سے پہلے تک تو کبھی کوئی رپورٹ پبلک ہوئی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جتنے بھی کمیشن ماضی میں بنتے رہے ہیں، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، چاہے وہ میمو گیٹ کی رپورٹ تھی، کبھی کچھ سامنے نہیں آتا ہے. اسی طرح سے وہ اسامہ بن لادن والی جو کہانی تھی وہ بھی کسی کے سامنے نہیں آئی ہے کہ کیسے وہ امریکن یہاں داخل ہوئے، کیسے لے گئے ان کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو بیوقوف بنانے کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے، مجھے یہ پرسائسلی تو نہیں پتا، لیکن اس خاص کیس کے اندر تو مسلم لیگ نون کا جتنا بھی ان کی عقل کا، ان کے فیصلوں کا، ان کی سیاست کا ماتم کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اچھا، اب آپ پوچھئے کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ جب سے فیض آباد دھرنا ہوا، پھر اس کے بعد جب سے قاضی فائز عیسیٰ کے جو کمیشن تھا اس کی جو رپورٹس تھی، اس وقت سے لے کے ہمیں آج تک یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ دھرنا جو ہے یہ فوج کی کارروائی تھی. ہاں جی، فوج کے لوگوں نے وردی میں آگے وہاں پیسے تقسیم کیے. اس کا اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ فیض حمید تھا. از دیٹ رائٹ؟ ویڈیوز موجود تھی، سب کچھ آن ریکارڈ ہے. مجھے خاص طور سے ان کی عقل کا ماتم کرنا ہے جن کا نام خاقان عباسی ہے اور جو وہ احسن اقبال صاحب ہیں، اور تھوڑا سا ماتم اگر شہباز شریف صاحب کی عقل کا بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے بیوقوف بنائے رکھا سالہ سال لوگوں کو، اور جو بیان حلفی لکھ کے دیا ہے اس میں فیض حمید کو کلین چٹ انہوں نے دی ہے. ہاں جی، کمیشن نے نہیں دی ہے، انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ فیض حمید جو ہے یہ بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. تو اس سے پہلے تک یہ کہتے مجھے آپ یہ بتائیے، یہ مسلم لیگ نون منہ دکھانے کے قابل ہے کسی کو کہ اتنا بلڈ اپ کیا گیا اس ایشو کو کہ فیض آباد دھرنے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ فوجیوں نے آگے پیسے تقسیم کر دیے، وہ یہ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا. پتہ چلا یہ سارے خود کلپریٹ ہیں، یہ سارے خود کلپریٹ ہیں اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. احسن اقبال خود آگے They should not be allowed to go scot free. ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے قوم کو بیوقوف بنایا ہے. دیکھیے کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا چلایا گیا، جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، کہ جی یہ جو رپورٹ ہے یہ ٹی آر او کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے اندر جو رول تھا فوج کا اور دیگر لوگوں کا اس کا وضاحت سے بیان نہیں ہے. لیکن اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر جو ہے اس کو فیک قرار دیا. ان کا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو رپورٹ ہمیں سبمٹ ہی نہیں ہوئی، ہمارے پاس آئی نہیں ہے. تو آئے گی تو پھر ہم اس کو سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا تقاضا تھا کہ ایک کمیشن بنا کے حقائق کو معلوم کیا جائے. ٹھیک ہے جی، رائٹ. اب جن کو آپ نے کلپریٹ دیا ہے، اب ان کے خلاف کہ احسن اقبال، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی ویسے تو ٹی وی پر آ کر ایسے دبنگ طریقے سے سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں. نہیں، وہ دبنگ شبنگ کوئی نہیں ہے. وہ ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنا قد کاٹ کوئی نہیں تھا. وہ ان کو اپنے باپ کی وجہ سے مسلم لیگ کے اندر اہمیت مل گئی تھی، کیونکہ خاقان عباسی صاحب جو تھے بہت بڑا آدمی تھا. وہ بیٹے نے تو خیر لٹیا ان کی ڈبو دی ہے بالکل ہی. وہ کمیٹڈ آدمی تھا، ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور احسن اقبال صاحب جو بہت بڑے فلسفر بنتے ہیں، بہت بڑے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر آ کے پالیسی میکنگ ہو یا پارٹی کا مینیفیسٹو ہو، ان سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا. انہوں نے یہ جو واردات کی ہے، یہ واردات میں کہوں گا اس کو کہ یہ ایک واردات ہے قوم کے ساتھ. تو اب ان کو کون قانون کے کٹہرے میں لائے گا؟ لانا چاہیے جی. میں کہتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب یہ رپورٹ جائے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو جو ہمارے سامنے ہے اس وقت کہ خاقان عباس شریف اور احسن اقبال نے بیان حلفی میں، یہ صرف خالی بیان نہیں ہے، بیان حلفی ہے، اٹس اے اسٹیٹمنٹ آن اوتھ، فیض حمید کو بے گناہ قرار دیا تھا. دوسری طرف فیض حمید صاحب کیا کہتے ہیں، یعنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی فیصلہ آن مائی اون نہیں کیا. جی، جو دھرنے کے حوالے سے آپریشن کا فیصلہ تھا وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی اجازت اور اپروول کے ساتھ تھا. اور دوسرا انہوں نے ان تینوں کے نام لے دیے کہ they were also on board. لہٰذا ان کو آٹومیٹکلی کلین چٹ مل گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی، میں شامل ہوں اس میں، جنہوں نے شاید بہت زیادتی کی ہوگی فیض حمید صاحب کی ذات کے ساتھ،
اسی فیض آباد دھرنا کیس کو لے کے جن کو ان مسلم لیگ کے سو کالڈ لیڈر جو ہیں انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ جی یہ فوج نے کیا تھا، فوج کی وجہ سے ہماری حکومت کو جانا پڑا، دیٹ واز آل نان سینسیکل، ومزیکل، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہو گیا انہی کے جی؟ سٹیٹمنٹس تھے، انہی کے بیان تھے. آگے انہی کے اپنے بیرسٹر بیان سے گوہر بات کر رہے خود ہیں. آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا حال ہے اس وقت جی. ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی شیر افضل مروت کی عمران خان سے، اور گلے شکوے اسی طرح ہیں. دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب داستان ہے، یہ ایک عجیب و غریب پارٹی ہے، ایک عجیب و غریب اس کے فالورز ہیں. کلٹ کی پارٹیاں جو ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس جو کہہ دیا جائے لیڈر کی طرف سے اس کو آنکھیں بند کر کے بلیو کیا جاتا ہے. جو نکلتا ہے اندر سے خان صاحب سے مل کے وہ اپنی مرضی کا بیان اپنی ذات کے حوالے سے جاری کر دیتا ہے اینڈ میک پیپل بلیو کہ جی یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے.